بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ محترم علماء کرام و نوجوانان اسلام، میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں آج ایک 100% نوجوانوں کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ یہاں پر الحمدللہ سب نوجوان ہیں، سب کی عمریں 14 سے 30 اور 32 کے درمیان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں سے متعلق یہاں جو پیغام میں دے سکتا ہوں، شاید ہی کسی اور مجلس میں ایسا پیغام دے سکوں۔ محترم نوجوانوں، آپ ہر ایک کے لیے بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ اسلام کے لیے آپ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بڑی مضبوط طاقت ہیں، سوسائٹی کے لیے آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں، کوئی دوسری عمر کے لوگ وہ کام اتنے اچھے انداز میں نہیں کر سکتے۔ محترم نوجوانوں، آج کا ماحول بڑا ہی خراب ہے۔ آج کے ماحول میں سب سے زیادہ اگر کسی کو دشمنان اسلام ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر نوجوان بگڑ گئے تو سارے مسلمان بگڑ جائیں گے۔ اسی لیے یہودیوں کی ایک سازش ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بوڑھے لوگوں کو ٹارگٹ مت بناؤ، ٹارگٹ اگر کرنا ہے تو نوجوانوں کو ٹارگٹ کرو، مسلمان بچوں کو ٹارگٹ کرو۔ آگے چل کر کے 25-30 سال یا 40 سال کے بعد پھر یہ نسل جب آئے گی تو ان کے دماغ خراب ہو چکے ہوں گے اور ہم ہمارے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے میرے ایک مختصر سے خطاب میں آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریوں کو انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ غور سے سنیں، غور سے سنیں اور اپنے دماغوں میں گانٹی ڈال کر کے سنیں اور یہاں سے پیغام لے کر کے جائیں۔ آپ کے جو ساتھی یہاں نہیں آئے ہیں ان تک جا کر کے یہ پیغام پہنچانا۔ آپ کے نوجوان ساتھیوں سے بھی بولنا کہ ہم ریز گروپ گئے تھے، وہاں ہم نے نوجوانوں کی چند ذمہ داریاں سنی ہیں، وہ ذمہ داریاں یہ ہیں، بول کر کے آپ سنانا۔ یہ کام آپ ضرور کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ محترم نوجوانوں، یہ جو نوجوانوں کی ذمہ داری ہے بہت وسیع موضوع ہے۔ اس کے لیے
بڑا لمبا ٹائم درکار ہوتا ہے. میں مختصراً آپ کے سامنے نوجوانوں کی الگ الگ ذمہ داریاں کیا ہو سکتی ہیں 3 حصوں میں نے تقسیم کیا ہے. آپ لوگ اچھی طرح اس تقسیم کو سمجھ جائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. میں نے اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ نوجوانوں کی ذمہ داریاں 3 طرح سے نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہے. پہلی ذمہ داری ہے انفرادی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری ہے گھر کی ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری ہے سوسائٹی کی ذمہ داری، معاشرے کی ذمہ داری. یہ تینوں نکات پر میں مختصر باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ انفرادی ذمہ داری کیا ہے نوجوانوں کے اوپر. انفرادی ذمہ داری آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ انفرادی مطلب انڈیویجول. میں ایک نوجوان ہوں تو مجھے کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، میرے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، میرے کردار کیسے ہونا چاہیے. یہ ہے سب سے پہلے نوجوان کیا کریں، انفرادی اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انفرادی ہماری اصلاح، نوجوان کیسی فکر کرے انفرادی. سب سے پہلے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. یہ بہت ضروری ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا یہ کیا بول رہے ہیں، ہم تو الحمدللہ اہل حدیث بچے ہیں، الحمدللہ ہم اسلام پہ چلنے والے ہیں، دین پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو حفاظت کرنا ہے. میرے بھائیوں، ضرور حفاظت کرنا ہے ہم سب کو، اپنے عقیدے کی، اپنے دین کی، اپنے اسلام کی. کیونکہ میرے بھائیوں، فتنے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر آ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. اے لوگو، اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح. جب وہ فتنے کا زمانہ آ جائے گا، فتنے کا دور آ جائے گا، اس میں کیا ہوگا معلوم؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. ایک آدمی صبح میں مسلمان رہے گا لیکن شام میں کافر ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فتنے میرے بھائیوں آ رہے ہیں، اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمان تو ان فتنوں کو عرب کے لوگوں سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں. کبھی شہریت کا فتنہ آتا ہے، کبھی گورنمنٹ کی اسکیموں کا فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی سود کا فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور مجبور کیا جاتا ہے. ہم کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تمہاری شہریت ثابت کرو، ورنہ کیا کرو، تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. نعوذ باللہ. یہ چیزیں میرے بھائیوں منظم انداز میں پیدا کی جا رہی ہیں. اسی طرح مالی فتنے بھی، بہت بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں ہمارے سامنے. ترقی سے روکا جا رہا ہے، آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے. ایسے وقت میں بھی جو کمزور مسلمان ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ فتنوں میں پڑ جائیں گے. میرے بھائیوں، ہم سب کو ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کے اندر چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے. اپنے زمانے کے کتنے نوجوان تھے؟ راجح قول یہ ہے کہ 7 نوجوان تھے. وہ نوجوان ایمان لا لیے تھے لیکن بادشاہ کافر. ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے بادشاہ سے ان لوگوں نے ٹکر لیا.
لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑے. 7 آدمی تھے, زیادہ نہیں تھے. غور کرنے کی بات ہے. الحمدللہ ہم یہاں پر کروڑوں مسلمان ہیں. کتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس. کیا اس کے باوجود ہم دشمن کے سامنے جھک جائیں گے؟ کیا ہم گھٹنے ٹیک دیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ 7 نوجوانوں کی مثال اپنے سامنے رکھو. دین و ایمان بچائے, جا کر کے غار میں پناہ لے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کیا. جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا, اللہ ان کی مدد کرتا. 309 سال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلا دیا. میرے بھائیو, اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرنا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم سب کو ہمارے اخلاق درست کرنا چاہیے. ہمارے اخلاق اور ہمارے کیریکٹر اچھے ہونا چاہیے. نوجوانوں کے اخلاق, نوجوانوں کے کیریکٹر بہت ہی اچھے ہونا چاہیے. ایک حدیث ہے, بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ یعجب لشاب لیس له صبوہ. یہ حدیث صحیح ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوان کو پسند کرتا ہے جس نوجوان کے اندر بچپن کی عقل نہیں ہوتی. کیا مطلب اس کا, بچپن کی عقل نہیں ہوتی؟ یعنی جوانی کے بعد ایسے حرکتیں نہیں کرتا جو حرکتیں بچپنے میں کرنا چاہیے. ایسے کام ہرگز نوجوانوں کو نہیں کرنا چاہیے جو کام آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے رسوائی کا باعث بنے, شرمندگی کا باعث بنے. اور ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے بارے میں لوگ انگلی اٹھائیں, لوگ یہ کہیں کہ بھئی فلاں آدمی کو دیکھو, فلاں آدمی کتنا خراب ہے, کتنا برا ہے, وہ فلاں کا لڑکا ہے, اس کے والد فلاں ہیں اور وہ ایسا کام کرتا ہے. نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ایک دم درست کریں, صحیح رکھیں. ہرگز غلط راستے پر چلنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. نہ اپنے آپ کو بدنام کریں, نہ اپنے والدین کو بدنام کریں. یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح نوجوانوں کے اخلاق میں یہ ہے کہ نوجوان وہ تواضع اختیار کریں. عاجزی و انکساری ان کے اندر ہونا چاہیے. جتنا زیادہ نوجوانوں کے اندر عاجزی و انکساری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ہی زیادہ بلند کرے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اگر آپ بڑے بننا چاہتے ہیں, اونچے بننا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا. آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے گا. اور اسی طرح میرے بھائیوں, نوجوانوں کے لیے ضروری ہے انفرادی جو ذمہ داری ہے نوجوانوں کی, وہ انفرادی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ نوجوان فحاشی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے. آج فحاشی کا کتنا بڑا فتنہ ہے, سب جانتے ہیں, سب کو معلوم ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ کیا ہے آج فحاشی ظاہر ہونے کی؟ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے جس سے فائدہ بھی ہو رہا لیکن نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل آ چکا ہے. وہ موبائل ہمارے نوجوانوں کو بہت خراب کر رہا. موبائل کے ذریعے سے دن رات نوجوان بربادی کی طرف چلے جا رہے ہیں. تو میں یہ نوجوانوں سے کہوں گا کہ موبائل کا استعمال تو کرنا چاہیے لیکن فحاشی کے لیے نہیں, بے حیائی کے لیے نہیں, زنا کی طرف ہرگز نہیں جانا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ظاہر میں بھی فحش نہیں ہونا, باطن میں بھی نہیں ہونا.
ظاہر میں یہ ہے کہ زناکاری کی طرف نہیں جانا اور بے حیائی کی طرف نہیں جانا، لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑنا، عشق اور معاشقے کے پیچھے نہیں جانا، اور باطن یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے موبائل کا غلط استعمال کرنا، بے حیائی کے مناظر دیکھنا، یہ بالکل میرے بھائیو جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک وعید سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ چھپ کر کے برائی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو راکھ کی طرح اڑا دے گا۔ حالانکہ یہ لوگ تمہارے ساتھ عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرنے والے، نوافل کا اہتمام کرنے والے، تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا۔ کیوں برباد کر دے گا؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ راتوں میں جاگ کر کے یا تنہائی میں بند کمروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ کیا ہم اور آپ یہ پسند کریں گے کہ قیامت کے دن کتنی محنتیں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھنے، تلاوت کا اہتمام، سب کچھ ہو رہا، لیکن تنہائی میں برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیکیوں کو ختم کر دے؟ کیا ہم یہ چاہیں گے؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے جواب چاہ رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، میں آپ کی ضمیر کو جگانا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا، کوئی نہیں چاہے گا۔ اور اگر ہماری نیکیاں برباد نہ ہو قیامت کے دن، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے اے نوجوانوں کہ ہم ہرگز باطنی فحش سے بھی بچیں، اس کے قریب نہ جائیں، اور ظاہری جو بھی زنا کے راستے ہیں ان تمام راستوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے گا ایسے نوجوانوں کو، جو نوجوان اگر کسی خوبصورت عورت نے اور مالدار عورت نے کسی نوجوان کو زنا کی طرف دعوت دیا، لیکن اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا انشاءاللہ، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، جبکہ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر جیسے خوبصورت اور مالدار عورت نے زنا کی دعوت دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا۔ کیا وہ ایمان اور یقین ہمارے اندر آ سکتا ہے؟ میرے بھائیو، ضرور آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ آج دعوت دینا انکار کیا جا رہا ہے، دعوت دینے کے بعد بھی تیار ہے، لیکن انکار کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ اور آج ہمارے پاس نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ نوجوان تلاش میں نکلتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، آپ کالجوں کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، اسکولوں کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں بھی لکڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں جہاں بھی سرکل بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی وہاں موجود رہتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ زنا کی تلاش میں ہیں، عورتوں کی تلاش میں ہیں۔ مجھے یہ بات بولنا نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کو احساس دلانے کے لیے یہ بات بولتا ہوں کہ ہرگز نوجوان کسی بھی غیر لڑکی کے اوپر غلط نگاہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی ہو، کوئی دوسرا اس کے اوپر اگر نگاہ ڈالتا ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟
یہی خیال ہم میں سے ہر آدمی کے اندر آنا چاہیے، ہر نوجوان کے اندر آنا چاہیے کہ جو چیز میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے لیے برداشت نہیں کر سکتا وہ میں دوسرے کے لیے کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ احساس میرے بھائیو آنا چاہیے۔ علامہ اقبال کیلانی رحمہ اللہ نے یہ سچا واقعہ، صحابہ کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، وہ تو سمجھو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے۔ اس زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کیلانی نے اپنی کتاب میں اور دیگر مصنفین نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ نوجوان کی زندگی کیسے ہونا چاہیے۔ جامعہ رحمانیہ کا ایک طالب علم رحمانیہ مدرسے میں پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے مالدار بچوں کی کفالت کرتے تھے، اپنے گھر لے جا کر کے کھانا کھلاتے تھے بچوں کو، کوئی 2 بچے، کوئی 3 طلبہ، ایسا۔ تو کیا ہوا، ایک طالب علم کی باری تھی ایک مالدار کے گھر میں۔ وہ طالب علم روزانہ کھانے کے لیے جاتا، اس گھر کے اندر ایک حسین اور جمیل لڑکی بھی تھی۔ میرے بھائیو غور سے سنو اس واقعے کو اور اپنے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو ایک دن ایسا ہوا اتفاق کہ وہ طالب علم کھانے کے لیے گیا، لڑکی اکیلی تھی، کوئی گھر میں نہیں تھا، والدین کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ لڑکی نے اس طالب علم کو دعوت دیا، بے حیائی کی دعوت۔ دیکھو وہ بچہ کتنا، وہ طالب علم کتنا متقی اور پرہیزگار تھا، اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ کام نہیں کرو گے تو میں چلا چلا کر کے گلی کے اندر تمام لوگوں کو جمع کروں گی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ اکبر، دیکھو کیسی مصیبت میں پھنس گیا وہ نوجوان، وہ طالب علم۔ میرے بھائیو وہ طالب علم بہت رویا، گڑ گڑایا، لیکن ماننے تیار نہیں۔ اس کے بعد اس طالب علم نے کہا کہ مجھے یہ ایک وقفہ دو، چند منٹ دو مجھے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان بیت الخلا گیا، بیت الخلا جا کر کے بیت الخلا کی گندگی کو اٹھا کر کے اپنے سر پہ مل لیا، اپنے جسم پر مل لیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ کیا اب بھی تو مجھے پسند کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تجھ جیسا گندا نوجوان میں نے نہیں دیکھا، یہاں سے نکل گیا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، مدرسہ پہنچا، ٹھنڈ کا زمانہ تھا، پانی نہایا، نہانے کے بعد بیمار ہوا، اسی میں اس نوجوان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد مشاہدہ کیا گیا کہ اس کے خبر سے، چونکہ اس نے گندگی سے اپنے آپ کو گندا کیا تھا، اس کی خبر سے مرنے کے بعد خوشبو پھوٹنے لگی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کیسا ایک نظام بنایا اس نوجوان کے لیے، اور بعد میں یہ واقعہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے ایسے ایسے واقعے گزرے ہیں تاریخ کے اندر، اس زمانے کا واقعہ ہے یہ، آج سے 100 سال یا 90 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ کردار ہمارے نوجوانوں کا ہونا چاہیے۔ تو میں ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ انفرادی ذمہ داری آپ لوگ سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اچھے انسان بنیں، اچھے اخلاق والے بنیں، اپنے آپ کا نام روشن کریں، اپنے والدین کا نام روشن کریں، ایسے اخلاق کو اپنائیں۔ اس کے بعد میں آتا ہوں ایک اور ذمہ داری کی طرف۔ دوسری ذمہ داری ہے ہماری نوجوانوں کی فیملی کی ذمہ داری۔ ہم صرف جو ہے نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کے بارے میں بتا کر کے نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان فیملی کے ساتھ بھی اچھے رہیں، خاندان کے ساتھ بھی اچھے رہیں، والدین کے ساتھ بھی اچھے رہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے گھر والوں کی خدمت کریں۔ بہن بھائی اگر اس سے چھوٹے ہیں تو ان کی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھائے، ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کریں، ہرگز ہرگز توڑنے کی کوشش نہ کریں۔
یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں، شکایتیں آتی ہیں۔ شکایتیں کیا آتی ہیں؟ کہ بچہ شادی کے بعد والدین کا خیال نہیں رکھ رہا۔ یہ مسئلہ بھی نوجوانوں سے جڑا ہوا ہے، انہی سے تعلق۔ شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ بچہ الگ چلا گیا۔ الگ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن والدین سے اپنے آپ کو ختم کر لینا، ان کے تعلقات کو ختم کر لینا اور ان کا خیال نہیں رکھنا، یہ غلطی ہے۔ ہرگز اس غلطی کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو۔ اور ہمارے والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے سامنے ایسا کردار ادا کریں کہ آگے چل کر کے یہ بچے اپنی پوری فیملی کی ذمہ داری اٹھائیں، ایسا کردار ادا کرنا چاہیے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو شہر کے کنارے باہر لے کر گیا، لے جا کر کے وہاں پہ اپنے ابا کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے کہا کہ ابا جان، میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ آپ بھی اپنے ابا کو یہیں تک لا کر کے چھوڑے تھے۔ دیکھو، جو نوجوان یا جو باپ اپنے والدین کے ساتھ غلط کردار ادا کرے گا، کل اس کے بچے بھی اس کی نافرمانی کریں گے اور کل اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو حشر اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ اور ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، تمام رشتہ داروں کو جوڑ کر کے رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی نے کتنی اچھی تعلیمات دی۔ العم بمنزلۃ الاب، پیارے نبی نے فرمایا کہ چچا تمہارے باپ کے داخل، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہاری خالہ ہے تو وہ تمہاری ماں کے داخل ہے، تمہارے خالہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا رویہ کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ذمہ داریاں ہیں، فیملی کی ذمہ داریاں۔ یہ ذمہ داریاں اٹھانا ہمارے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے نوجوانوں کی۔ امید ہے کہ اس پر بھی ہمارے نوجوان عمل کریں گے۔ اور اسی طرح سوسائٹی، معاشرے میں ہم رہتے ہیں، سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، معاشرے کے اندر، تو یاد رکھو کہ سوسائٹی کے اندر بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر سوشل ورک کرے، خدمت خلق کا کام کرے اور سوسائٹی سے جڑ کر کے رہے۔ ہرگز کوئی نوجوان ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی نوجوان کے اندر کہ وہ اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر رہے، کسی کی کوئی خدمت نہیں، کوئی کار خیر نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کچھ نہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو یہ بولتے ہیں کہ ہم افیشیل ہیں، یعنی افیشیل کا مطلب آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں رہ جانا، کہیں باہر نہیں نکلنا۔ بہت سارے والدین اپنے بچوں کے ساتھ بہت غلط کرتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں، باہر نکلنے نہیں دیتے، سوسائٹی کا کام کرنے نہیں دیتے، اور بولتے ہیں کہ ہم افیشیل ہیں۔ یہی وہ افیشیل ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کے تدفین میں 10 آدمی بھی نہیں جاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے خدمت خلق کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلف الفضول ایک تنظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ مکے کے اندر ایک آدمی تجارت کا سامان لے کر آیا تو مکے کے ایک مالدار نے تجارت کا سامان خریدا، پیسہ نہیں دیا اسے۔ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے اس نے اپنی مظلومیت کی داستان بیان کی۔ تو اس کے بعد مکے کے چند نوجوان تیار ہو گئے اس کی مدد کرنے کے لیے، اور اس مدد کرنے والوں میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، حلف الفضول ایک تنظیم بنی تھی
میرے نبی بننے کے سے پہلے اگر آج بھی کوئی اس طرح کی تنظیم اگر بنائے گا تو میں اس تنظیم کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے بھائیوں، خاص کر ہمارے نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ معاشرے کے اندر سوشل کام کیجئے، خدمت خلق کے کام کیجئے اور سوسائٹی سے جڑ کر کے رہیے۔ خاص طور پر ہمارے جو انگریزی پڑھنے والے طلباء ہیں، ان کا ملنا جلنا اکثر غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کالجوں میں جا کر کے پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھیے آپ اپنے اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیجئے اور ایسے آپ جو ہے خدمت خلق کیجئے اور ایسے اچھا جو ہے کردار ان کے سامنے اپنا پیش کیجئے کہ وہ آپ سے متاثر ہو جائیں۔ آپ ایک طرح سے اسلام کے داعی ہوتے ہیں جب آپ کالج میں جاتے ہیں، آپ وہاں پر پوری طرح جو بھی اسلام کے قوانین ہیں اس پہ عمل کیجئے۔ ٹخنے کے اوپر آپ کپڑا پہنیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دو دن برا سمجھیں گے لوگ، لیکن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آپ اسلامی بال رکھیے، ایسا نہیں کہ کالج چلے گئے تو وہاں کے رنگ میں آپ رنگتے چلے جائیں گے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مسلمان بن کر کے رہیے، ہر جگہ کالج جا رہے ہیں آپ وہاں بھی مسلمان بن کے رہیے، سفر پہ جا رہے ہیں آپ وہاں بھی مسلمان بن کے رہیے۔ آپ کی پوری شخصیت جو ہے وہ چلتی پھرتی مسلم ہونا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم آپ چلتے پھرتے لوگوں کے سامنے دیں۔ ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بھوپال کا ایک ڈاکٹر وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کیسے قبول کیا۔ خاص طور پہ آپ بھی کالج میں پڑھتے ہیں، قبول کرنے کے لیے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ذریعہ بنایا۔ وہ ہندو کے ساتھ یہ ایک مسلمان بھی پڑھا کرتا تھا، مسلمان بچہ، دونوں ایک مرتبہ گاڑی پہ سوار ہو کر جا رہے تھے تو جاتے جاتے راستے میں مسلمان نے دیکھا کہ کانٹا یا وہاں پہ پتھر پڑا ہوا ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی رک جاؤ، پہلے ہم یہ جو تکلیف دہ چیز ہے اسے ہٹائیں گے، پھر بعد میں جائیں گے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں وہ مسلمان جو ہے گیا، جا کر کے وہ پتھر یا کانٹا ہٹا دیا، ہٹا کر کے اس کے بیک پہ بیٹھ کر کے جانے لگا تو ہندو نے کہا کیا یہ تمہارے اسلام میں یہ تعلیم ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، پیارے نبی نے فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا چاہیے، یہ ہماری شریعت نے ہم کو حکم دیا۔ وہ تعجب میں پڑ گیا وہ ہندو نوجوان، اس نے کہا کہ تمہارے اسلام کے اندر ایسی ایسی تعلیمات ہیں، ذرا تمہاری کتاب کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، تمہارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پھر بعد میں قرآن پیش کیا اس کے پاس۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر ایک چھوٹی سی سنت کی وجہ سے الحمدللہ وہ مشرف اسلام ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو اپنی جو بھی ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آج یہ جو ہمارا پروگرام ہے، اس پروگرام کو اللہ تبارک و تعالی مفید سے مفید تر بنائے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان اور جو بھی اس کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں اللہ تعالی نصیب عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم حاضرین، آپ